جب اتنی بڑی انسان مجاہدے سے گزرتے آتے ہیں تو چیز انسان کو ضرور کرنی چاہیے آلویز. لائک سب لوگ آئے ہیں لندن سے آئے ہیں بیٹھے ہیں مجاہدہ کیا بھی چلوں اپنے اعتکاف میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ واپس جائیں گے تو کیا کریں گے یہ کام تو وہ کام ڈیفینیٹلی کریں ہر چیز کے بعد. اللہ کے نبی کی سنت ہے 2 کام کریں چاہیے. ایک نمبر پہلا شکر کریں. سبحان اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا اللہ اتنا بڑا کام تم نے وہاں سے کرا دیا. So thanks of you. How is it possible with me? I can't do that. Which is not 1 day, 2 days. It's 30 days. Muslims stop eating and everything. Just killed my desire completely. I don't do anything. Sleeping, khana, pina, everything is changed. So, but the great reward you give me for that. So just pay the thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. میں ٹھہرا لندن سے اتنی دور سے آیا بیٹھا سب کچھ لیکن آپ جب جانے کے بعد شکوہ نہیں کریں گے بلکہ شکر کریں گے. سینگ دا ریوارڈس وٹ ول گیٹ آفٹر دیٹ. نماز پڑھی آپ نے نماز پڑھنے کے آپ کیا کریں گے شکر کریں گے. ہمیشہ پھر اللہ کا شکر کرتا ہے انسان. نہیں کریں گے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کو یہ کہ شکر بندہ بننا ہے میرا ہی نہیں بنا اس چیز سے میں اتنی بڑی نعمت اس کو دی ہے کہ نماز کم نعمت ہے. نماز کم نعمت ہے. اللہ نہ کرے یہی پیشانی ہماری کسی رام شام کیا جگری ہوتی ہے بتائیں کیا کر سکتے ہیں. کسی گائے کو سجدہ کر رہے ہوتے کسی کا بت مات سجدہ کرتے کسی نبی کو سجدہ کر رہے ہوتے یہ خدا ہے. وہ بھی انسان ہے ہمارے طرح سیم کھاتے ہیں سیم پیتے ہیں اندر سب آپریشن ہو تو سیم گردے شردے سب سیم کام کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کرم کیا ہے کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکتی ہے. کسی کا فرق ہے کیسے جھک گئی کیسے جھک گئی. اتنی عبادات کی تھی شیطان اتنی عبادات ٹیچر تھا فرشتوں کا لیکن سجدہ نہیں کر سکتا. تو سجدہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سجدے کرا دیے اتنے سجدے کرا دیے 20 رکعتوں دی سجدے کتنے آئے اس میں 40 کے تو سجدے آ گئے. پتہ ہے یہ کم شکر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا تم نے انعام دے دیا مجھے. میں اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں زمین کے اوپر اور تسلیم کر رہا ہوں تو ہی میرا مالک ہے تو ہی خالق ہے. سبحان رب العالی. کیا وہ سنتا نہیں ہماری پکار کو جانتا نہیں. یہی وہ چیز ہو گئی کل ہمیں جنت میں لے کر جائے گی. آج اس کی قدر نہیں کہ پیشانی سے ہم رکھتے ہیں تو اس کی کیا اللہ کی نزدیک اس کی قدر کیا ہے. اللہ تو کہتا ہے پیشانی رکھ میرے قریب آ جا فر مل جاتا ہے. تو کس کا مقام ہے شکر. نماز ملی کیا کرنا سب سے پہلے شکر مولا شکر ہے تو نے میری نماز پوری کرا دی. میری ہمت نہیں تھی ہزاروں چیزیں رکاوٹیں آنے والی تھی. کوئی نزلہ کر دیتا فلو ہو جاتا ٹانگ میں درد کر دیتا فلاں کر دیتا. الحمدللہ سب چیز کو تم نے کنٹرول کیا میں نے تجھے سجدہ کر دیا. نماز کی بات نہ کریں کس کی بات کریں سجدے کی بات کریں. اصل چیز سجدہ ہے. نماز کی اصل چیز کیا ہے. یہ جو کھڑے ہو تعریف کرتے ہیں پھر جھکتے ہیں یہ سب تیاری ہو رہی کس چیز کی اللہ کے حضور میں سجدہ کا ٹوکرا ہے. یہ پریپریشن ہے. یہ کیا کہتے ہیں سٹارٹر ہے سارا. یہ سٹارٹر اللہ اکبر قرآن سے سٹارٹ کر رہے ہیں پھر تھوڑا نیچے جھکے پھر اللہ کی تعریفیں کی بٹ بتدریج سلولی اینڈ گریجولی گوئنگ ویئر ٹو پوسٹ اٹ اب پھر مزید ہے لطف. اللہ کہتا ہے جتنا چاہے لمبا کر دے تیری اجازت ہے اس چیز کی. صبح تک پڑھ رہا ہے سیدھے میں لائک اٹ. ایک اور میڈیکلی بتاؤں کہ اتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں سجدے سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بلڈ پریشر کا بہترین علاج شوگر کا بہترین علاج ڈپریشن کا بہترین علاج. یہ ہر نعمت کی بات کرنا ہے ہم نے. تلاوت کی قرآن کی بہت بڑی نعمت. کتنی چیز نے پوئم بنائی ہے قرآن کے اوپر دیکھا آپ. یہ شاعر لوگ دل سے بولتے ہیں ڈرامہ نہیں. تو شاعر لوگ یہ فیلنگ جو ہوتی ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. تو اس نے اپنی قرآن کی محبت کا اظہار کیا صحیح کیا. اس سے بڑھ قرآن تو چیز. تو پھر جب قرآن کی تلاوت دے دی آپ کو لطف بھی ہے مزہ بھی ہے سب سے پہلے کیا کریں ہم نے شکر اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے. کیا قرآن پڑھا دیا تم نے. کوئی گیتا نہیں پڑھی کوئی اور کتنی پڑھی کسی اور طرح ناول نہیں پڑھا کوئی فضول بات نہیں پڑھی
میرے مولا تم نے اپنا کلام پڑھوا دیا ہمارے سے، شکر کیا نا. پھر دیکھیں مزہ کتنا آئے گا. سیکنڈ تھنگ جو ہر نعمت کی بات کرنا، بھائی یہ میرے ذہن میں بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں. سیکنڈ تھنگ جو بڑی امپورٹنٹ ہے نعمت ملنے کے بعد، استغفار. کیا چیز ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے، تو انہوں نے سب سے اللہ کے نبی نے کیا ہے سب سے بڑی سنت کہ جیسی نماز کو تو کیا 3 دفعہ استغفار کرو. کسی لیے کوئی گناہ کی ہے ہم نے، کوئی خطا کی ہے، کوئی جرم کی ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے تو اللہ کے سجدہ کی ہے. What's the point in it? Didn't anything wrong? Why do the استغفار؟ حدیث سے سوچتے ہیں نا آدمی. ایک مجھے ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے نماز کے اوپر، بڑا اچھا نقطہ ہے، آپ کو سمجھا دوں. ایک صاحب آ گئے، دماغ تو شیطان بڑے بڑے لگاتا ہے نا، دن رات ہوتا ہے نا. ایک آدمی کو کبھی بات کرنے کے مجھے گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں. ایک کوشچن ڈالتا ہے ذہن میں، دوسرا ڈالتا ہے، کلیئر کرنا پڑتا ہے سارے اس آدمی بیچارے اس چیز سے نکالنے کے لیے. عجیب عجیب جال ہے شیطان کے، عجیب عجیب جال ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نماز پڑھتا ہوں، تم پڑھتے ہو، کیا فائدہ میں نماز کا، جو نماز پڑھتا ہوں فائدہ تو ہے، لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے آپ کوئی جواب دے دے اس کا، تجھے کیوں نہیں فائدہ نظر آتا؟ ایسے خود قرآن کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے نماز جو کیا کرتی ہے، برائی کو روکتی ہے. یہی ہے نا کوالٹی، نماز تو برائی کو تو روکتی ہے. کہتا ہے میں تو کوئی نہیں روکا، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں گناہ کرتا ہوں. کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ کتنا بڑا جال ہے شیطان. تو فائدے کچھ نہیں ہو رہا پھر تو نماز پڑھنے سے. مجھے سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ذہن میں آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بس ہے کتنا بڑا ہے. آدمی ڈھیلا ہو گیا. یہ سامنے جو بیٹھا تھا وہی بہت تیز آدمی تھا، اس کا بھی شیطان سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے. زہر کا توڑ کوئی نکال سکتا، جو جانتا ہے اس زہر کو کیسے نکالنا. تو اس نے ٹھیک بالکل تیرا کوشچن بہت اچھا کوشچن، کوئی بری نہیں اس بات. بالکل پریشانی ہے. کہتی کس چیز کی ہوتی؟ کہتی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو برائی کو نکال دیتی ہے اور یہ کر دیتی ہے، نماز تو مجھ سے کوئی گناہ نہیں میرے روکا جی. تو ساری بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں کیا کروں؟ نماز کیا فائدہ پڑھنے کا؟ تو چیز ہی نہیں ہو رہی مجھ سے. آشو اسٹاپ اٹ. کوئی جواب ہے اس کا؟ بڑا اچھا جواب ہے، دوں آپ کو؟ دیکھیں جواب. کہ تو کیسے کہتے تو برائی سے نہیں روکا؟ کیسے میں تو نہیں روکا. کہتے تو روکا ہے. کہ آپ کو کیا پتا؟ کہ مجھے پتا ہے. مجھے آپ کو پتا ہے کہاں؟ کہ تم نماز کہاں پڑھی ہے؟ یہ آپ کے ساتھ. بالکل تو صحیح کہہ رہے. اور بیوقوف جب یہ بات کی ہے کہ نماز تجھے برائی سے روکتی ہے، تو جب تو نماز پڑھ رہا تو نے کوئی برائی کی ہے؟ تو نے کسی کی غیبت کی ہے؟ تو نے کوئی زنا کی ہے؟ تو نے کوئی شراب پی ہے؟ چلے نہیں. یہ تو نماز کر رہی ہے. ایون فار اے وائل آئی اسٹاپ یو. روکا تو نا تجھے. کہتا ہاں یہ تو ہے. کہتے یہ پریکٹس تجھے کرا دی، بندہ بند آگے جا کے یہ کام کر. کیسے جواب تھا؟ کہتے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں توبہ کروں گا اس بات پر. یہ شیطان بڑا ذلیل ہے، تو آدمی کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. اللہ قرآن بالکل حق ہے. اس کو سمجھتے ہو کہ اب تو جو نماز پڑھ رہا تھا اس میں کوئی مجھے بتا تمہیں 15 منٹ لگے تجھے نماز پڑھنے، اس 15 منٹ میں تو کوئی برائی کی ہے تو میں تیری بات مان سکتا ہوں. کہتے ہیں بالکل نہیں، کچھ بات نہیں. یہ تو نماز کہہ رہی ہے کہ میں تجھے برائی سے روکتی ہوں، گناہوں سے روکتی ہوں. آگے تیرا کام ہے، تو بھی تو ہمت کرنا تھوڑا سا. جہاں تک تو نماز تجھے لے آئی ہے، تو سمجھ یورسیلف نا. ٹیسٹ اس نے تجھے دے دی ہے نماز. بیچ میں بات آ گئی نماز کی وجہ سے. کیا کہہ رہا تھا بلکہ میں میری بات بلا دیا. وہ یہ ہے استغفار. بھائی جب بھی انسان کوئی نہیں، اب یہ ہے کہ استغفار کرو، یہ کوئی گناہ کی ہے میں نے، اور نماز کے بعد استغفار کرو، اس کو کیا جواب ہے؟
میں رمضان رکھا ہے کہ گناہ تو نہیں ہے، میں استغفار کروں، قرآن پڑھے استغفار کی چیز کی. ساری رات انسان عبادت کرتا ہے تہجد کے اندر، یہ قرآن آتا ہے، سجدوں میں پڑے رہتے ہیں ساری رات، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مستغفرین بالاسحار. وہی لوگ صبح اٹھ کے اس کے بعد اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. بھئی تو اب استغفار کس چیز کی کر رہا ہے؟ ساری رات تو نے سجدے میں گزاری، اللہ سے مانگا ہے، سب کچھ کیا ہے. وائی ڈوئنگ دس تھنگ؟ انعام مانگ اللہ تعالیٰ سے. اللہ کہتے یہی انعام ہے، انعام ہی تو ہے، اصل انعام ہے یہ. کہ تجھے کیا پتا یہ تیری رات کی ساری عبادت تیرے رب نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تجھے کیا پتا کہ تو نماز پڑھا ہے اس کو قبول کیا نہیں کیا؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ اس سٹینڈرڈ کا ہے کہ میں اپنی عبادت اللہ کے سامنے پیش کر دوں تو تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی آدمی. کتنی ہی طریقے سے ہم نے رمضان گزار لیا ہو، قرآن کی تلاوتیں کی ہو، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہی پڑتا ہے کہ وہ حق ادا نہیں کیا جو اللہ کو دینا ہے ہم نے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہہ نہیں سکتا کہ میں وہ نماز پڑھ لی اللہ کے حضور پیش کروں، میرے راستے رمضان کے لیے پیش کروں، میں ساری رات عبادت کی. I can show to Allah subhanahu wa ta'ala about this. Nothing, it's not the standard of Allah subhanahu wa ta'ala page. Show him. So for this reason, after doing all these things, a person to do istighfar, اللہ تعالیٰ معاف کر دینا، میں وہ کام نہیں کر سکا جو مجھے اس میری عبادت کو تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل بنا دیتا. تو میں استغفار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، جو میں نہیں کر سکا، تو معاف کس کو قبول فرما دے. اب بھائی سمجھ میں آئے کیوں؟ اس میں ایک اور نقطہ سنا دوں آپ کو، یہ صوفی والا نقطہ ہے، یہ ابھی ذہن میں آ گیا. آپ اللہ والے لوگ ہیں تو سناتا ہوں آپ. انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس کو نفس کھڑا کر دیتا ہے، تم نے تو بڑا اونچا کام کیا یار. اب پھر دکھائے گا 2-3 آدمی، بے وہ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں کرتا، انہوں نے دیکھو کدے نماز ہی نہیں پڑھی، انہوں نے دیکھو یہ داڑھی نہیں رکھی، ایسے 5-6 آدمی آپ کو دکھا دے گا. فوراً جب دکھا دے گا آپ کو، آپ کہیں میں تو سچ ہوں. نہیں ساتھ سنا رہی، میں تو اس انسان سے اچھا، یہ نماز نہیں پڑھتا، دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے آج تہجد پڑھی ہے، دیکھو جی میں تو ولی بن گیا ہوں، تہجد پڑھ گیا، میں تو یہ کرتا ہوں، دیکھو جی میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں. تو اس کی کیا بات ہوئی کہ بغیر استغفار کے اقوا اس عبادت نے آپ کے اندر پراؤڈ پیدا کر دیا، کبر پیدا کر دیا، کہ دوسرا آدمی آپ کو حقیر نظر آنے لگا، نیچے نظر آنے لگا. تو اللہ نے احساس دلایا یہ پڑھتا تو نہیں ہے لیکن تو نے پڑھی ہے، تیری قبول ہو گئی، وہ تیری قبول ہو گئی، تو شو مار رہے تھے نہیں، تیرے پاس کیا گارنٹی ہے. تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس احساس پہ کرتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ آدمی مجھ سے اچھا ہے. اگر یہ توبہ کر لی اس نے تو مجھ سے کہیں اچھا ہوگا، یہ تو میرا ڈرامہ بن جائے گا جو میں نے کیا ہے. تو استغفار کر کے اپنے اسپورٹنس کو ختم کرتا ہے، اس کبر کو گراتا ہے. تو جو استغفار نہیں کرتے اپنی عبادت کے بعد، اپنے درجوں کے بعد، وہ ہمیشہ فکر میں چلے جاتے ہیں، پراؤڈ ہو جاتا ہے. بات سمجھا رہی آپ؟ چند نقطے آپ کو سمجھائیں. دو چیزیں کا اہتمام ضرور کریں، شکر کا. اتنی بڑا آپ نے رمضان دی ہے، رمضان کے بعد اللہ نے اسی کام کے لیے لیلۃ الجائزہ رکھ دی ہے کہ آج رات کی سب سے بڑی عبادت کیا؟ شکر کرنا اور استغفار کرنا. بیٹھ کے مجھے یاد کیا. ہاں دیکھیں آپ پہلی چیزیں سمجھائی نا آپ کو، جس نے اس رات میں بیٹھ کر مجھے یاد کیا تو ان کے قلوب اس وقت بھی زندہ ہوں گے جس وقت تمام دنیا کے کام مردہ ہو چکے ہوں گے. حدیث. اب اس پہ کیا آدمی شکر کرے؟ آپ نہ یہ سوچ کر آئے، نہ آپ کو پتہ، نہ اس رات میں یہ کام کریں گے. کچھ لوگ بھی ایسے بیٹھے ہوں گے بیچارے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. اتفاقاً اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام کرا رہے ہیں کہ آج اگر آپ ذکر کر رہے ہیں اس رات میں بیٹھ کے، رات ہی ہے نا بھائی، اگر آپ اس رات میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اور ذکر ہو گیا آپ کا اور وہ مجموع کی شکل میں ہو گیا، تو انعام کتنا بڑا ہے کہ جب تمام کے دن مردہ ہوں گے، وہ کون سی وقت ہوگا؟
وہ قیامت کا وقت ہوگا. جن کے قلوب زندہ ہوں گے صرف وہ ہوں گے جو ذاکرین ہوں گے. یاد تھا واحد ذاکرین ہوں گے جنہوں نے ذکر کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے اللہ کو یاد کیا ہوگا. اللہ نسلک حبک حبا یحبک ومن یحبک. جس نے اللہ کو پیار کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے اس کا ذکر کیا ہوگا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے, اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے شخص سے محبت کی ہوگی کہ مجھے ذکر دے دے. حبک حبا یحبک, کہ جو میری محبت میں کرتا رہا اس آدمی کو تلاش, اس نے اس آدمی کو تلاش کیا جو مجھ سے محبت کرتا تھا. حدیث ہے یا نہیں؟ اور جب اس آدمی سے محبت ہوگی تو یہ ہوا کہ اس نے مجھے ایک ایسے محبت عمل دے دیا جو تیری محبت تک مجھے لے آیا. اللہ نسل حبک حبا یحبک ومن یحبک. حدیث سے پوچھیں مولانا بیٹھے, پھر حدیث کی بات نہیں میں کرتا. یہ آپ کے ساتھ ہوئی یہ بات ہے تو شکر نہ کرے اس آدمی. اس رات میں کیسے بیٹھتے اگر آپ کے پاس ذکر نہ ہوتا؟ تو کیا بتا رہا تھا؟ شکر ہو, اس پہ یہ سارا بیان دیا میں نے. تو آج کی رات جو ہے بھائی کہاں ہے؟ لیلۃ الجائزہ ہے. کس چیز کے؟ کہ اللہ کا شکر کرنا ہے. اور اس کے سب سے بہترین طریقہ کون سے بتایا؟ شام, کیونکہ ذکر میں تینوں چیزیں موجود ہیں. اور جو آج کی رات یہ بیٹھ کے ذکر کرے گا اور جماعت کی شکل میں ملے گا, اس کو کیا نام ملے گا؟ اس کا دل اس وقت زندہ ہوگا جب ساروں کا دل مردہ ہو چکا. یہی بات تھی نا. آج اب کسی اللہ والے کے ہاتھ نہ لگے ہو تو یہ چیز ملتی ہے آپ کو؟ بیٹھے ہوتے مسجد میں پتہ ہے بس ایک چیز, چلو ملاقات ہو بھی گئی, اگر آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت نہ ڈالتا آپ یہاں آتے؟ سب محبت کو ختم کی ہے نا, بٹھا دیا نا آپ کو. یہ کمال ہے اس کے پاس. آج پھر کتنے بڑے عام لے کے واپس جا رہے ہیں. لیلۃ الجائزہ سنے ہی نہیں ہوگا آپ نے کبھی.